سب سے پہلے کابل جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ہم اس خطے سے باہر نہیں کر سکتے، اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہماری افواج کا جو ہماری عزت آماج گاہ ہے اس کے سپہ سالار کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ آپ زرداری کے ساتھ، آپ شریف برادران کے ساتھ، جن کا صرف ایک مطمع نظر ہے کہ اس ملک کو کس طریقے سے دور کر کے اس ملک کو اے ٹی ایم مشین کی طرح استعمال کر کے باہر اپنے خاندان کو کس طریقے سے خوشحال بنایا جائے، ان کو ملک اور قوم سے کوئی غرض نہیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے انتہائی ضروری ہے عمران خان جو 90% آبادی کا ترجمان بن چکا ہے آج، اس کے ساتھ بات چیت اعتماد کی فضا ہو۔ میں اپنی پارٹی کے قائدین کو بھی کہتا ہوں کہ کیونکہ مجھے تو ملنے نہیں دیا جا رہا، جب وہ میرے رہنما سے، میرے خان سے ملیں، یہ جو بنیادی نکات ہیں میرے ان کو پیش کریں، اس لیے کہ خان صاحب کا چند لوگوں کے اوپر اعتماد ہے اور ایک میں یہ عاجز بزرگ ہوں جس کے اوپر مکمل اعتماد ہے، کیونکہ میں ٹیسٹڈ ہوں، ساری تکلیفوں سے گزرا ہوں، ہر قسم کے ظلم کو برداشت کیا ہے، لیکن جس طریقے سے عمران خان کہتا ہے کہ میں پاکستان کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے بات چیت کے لیے تیار ہوں، اس ویکیوم کو کم کرنے کے لیے، اس دوری کو کم کرنے کے لیے سپہ سالار کو پہل کرنی چاہیے، عسکری قیادت کو پہل کرنی چاہیے۔ ہماری ایئر فورس کا بہت بڑا رول ہے، ہمارے ایئر مارشل کا بہت بڑا رول ہے، ان ساروں کو ایک جگہ پر جو عوامی قائد ہے عمران خان، اس کو اپنے اعتماد میں لینا چاہیے، اور جب اعتماد ملے گا تو دنیا ساری سنے گی پاکستان کی بات۔ دنیا ساری اس وقت جس طرح چین کی قیادت کو سن رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری افواج کے سپہ سالار کا سب سے بنیادی فرض یہ ہے، عوام کی طاقت کو 90% آبادی کی آواز کو ساتھ لے کے جائے، اور آواز ہے عمران خان، اور جتنی بھی دوریاں ہیں اس کو کم کیا جائے، اور یہ صرف اور صرف بات چیت سے ہو سکتا ہے۔ سر مجھے یہ جو امید ہے کہ میری آواز انہیں ایوانوں تک پہنچے گی، مجھے امید ہے کہ میری یہ آواز عمران خان تک ان حقائق کے ساتھ پہنچے گی۔ جو فیلڈ مارشل کے خلاف امریکہ میں احتجاج ہو رہا ہے، آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ سر گزارش یہ ہے کہ ایسی بات کریں کہ جس سے ہم جڑیں، میری گزارش یہ ہے اس وقت صرف وہ بات کریں کہ جس سے ہماری عسکری قیادت، ہمارے فوج، کیونکہ فوج اگر یہ یاد کر لیں، عمران خان نے جو بات کی ہے کہ اگر فوج نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے، یہ دونوں جڑے ہوئے ایک دوسرے سے۔ میرے باپ و اجداد کشمیر کی جنگ کے اندر شامل تھے، اس لیے ہماری خون کے اندر فوج کی عزت ہے، فوج کی توقیر ہے۔ اس لیے جو دوری ہے اس وقت عسکری قیادت کے اندر اور عوامی طاقت کے اندر جس کو ریپرزینٹ کرتا ہے عمران خان، اس کو کم کر کے پاکستان کو اور خطے کو امن و آشتی کے ذریعے، جس طرح چائنا چاہتا ہے، اور پھر جس طرح میں نے کہا کہ مڈل ایسٹ کے اندر ترکی کا بہت بڑا کردار ہے، مڈل ایسٹ کے علاوہ ترکی کا بہت بڑا کردار ہے، ان کا ایران کا کردار ہے، خاص کر یو اے کی کردار ہے، اور پھر محور جو ہے وہ آپ کا سعودی عرب ہے۔ ساتھی صاحب ان کو جب آپ ساتھ لے کے جائیں گے، اور قیادت کس کی؟ چائنا کی، ایک ٹیسٹڈ فرینڈ ہے۔ خاص کر میں عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں پریزیڈنٹ شی کو، کہ اس نے اپنی فراست سے، اپنے تجربے سے یہ ثابت کیا ہے آج ساری دنیا کی لیڈرشپ چائنا کے ہاتھ میں ہے، جو پاکستان کے وجود سے جڑا ہوا ہے، جو اس ملک میں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں انڈیا کو بھی باور کرانا چاہیے کہ ہماری جنگ غربت کے خلاف ہے، ناخواندگی کے خلاف ہے، جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تباہی ہوگی، اس لیے ہمیں جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں سمجھتا ہوں جو ہمارا سپہ سالار ہے آرمی کا، وہ
اور عمران خان کا بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ایک طرف سے ان کو عوامی حمایت حاصل ہوگی 90%. یہ قومی مجرم جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان کو عوامی حمایت حاصل نہیں، بلکہ جب وہ فوج کے سپہ سالار کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری عسکری قوت کی جو قدر ہے عوام کے دلوں میں کم ہوتی ہے. آپ نے جو اس کو اٹیمپٹ دور کرنے کی ضرورت ہے. سوادی صاحب عسکری قیادت سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، آپ نے کہا کہ میں برف پگھلے کی اور کوشش کروں گا، عارف علوی بھی واپس آئیں گے، اس میں کوئی خاطر کا کامیابی نہیں ملی آپ کو؟ سر بار بار کوشش اس طرح نہیں ہوتی، ہم انشاءاللہ تعالیٰ برابر رکھیں. سر عملی طور انشاءاللہ پر تعالیٰ سر آپ یہ بتائیے گا کہ علی مین گنڈا پور صاحب جو ہے انتہائی جو ہے قابل مذمت بیانات دے رہے ہیں کہ ہتھیار لائیں گے پھر اڈیالہ کی جانب جائیں گے، تو بیانات یہ دیتے ہیں اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہاں مشکلات. میں نے جو بات کی ہے آپ خالی اس کو لے لیں. دوسروں کی بات جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس وقت ضرورت ہے اسی بات کی کہ ہمیں عسکری قوت کے درمیان میں اور عمران خان کے درمیان میں، کیونکہ لیڈر تو ایک ہی ہے نا، اس کا نام ہے عمران خان، اور 90% اس وقت پاکستان کی آبادی کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے، لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے. اس دوری کو کم کیا جائے تاکہ میرا ملک بھی بچ سکے، اس خطے کے اندر امن و آشتی ہو. اور جس طریقے سے چین کوشش کر رہا ہے، اس لیے میں نے کہا ہے کہ ہمارے سپہ سالار کو فوری طور پہ کابل جانا چاہیے، اس لیے کہ بہت بڑا قد ہو چکا ہے اس کا، اور وہ قد اور دگنا ہوگا جب اس کے ساتھ ایک عوامی لیڈر عمران خان اس ملک کی قیادت میں جو ہے آگے اس کے سر ساتھ. عمران خان کی پارٹی سے ہی ہیں وزیر اعلیٰ، تو انہیں نہیں چاہیے کہ اس وقت خاموشی اختیار کرنی چاہیے؟ بہت بہت شکریہ.